کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. جتنی محنت، جتنی عبادت، جتنی مشقت، جتنی تکلیف آپ علیہ السلام قیام میں، قرآن پڑھنے میں، گڑ گڑانے میں، دعا کرنے میں، جتنی محنت آپ ام المومنین فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی محنت آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرتے تھے، اتنی محنت اور کسی وقت میں، دن میں، رات میں آپ نہیں کرتے تھے. سب سے زیادہ محنت اور مشقت اور عبادت کا اور اللہ سے لینے کا جو عشرہ آ رہا ہے وہ یہی ہے. اس کی ایک وجہ تو مجھے یہ معلوم ہوئی کہ رمضان سارا بابرکت ہے، رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، اور رمضان کے 20 دن ختم ہو گئے تو باقی رہ گئے 10 دن، زیادہ چلا گیا اور کم رہ گیا. تو اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں بھی محنت نہ کرے اور ضائع کر دے، دراصل ہوتا یہ ہے کہ آدمی جیسے جیسے روزے گزرتے جاتے ہیں تو دل کو تسلی ہوتی جاتی ہے، ماشاءاللہ اب ہم نے کافی کر لیا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ آخری عشرے کی فضیلت کے پیش نظر اتنی محنت، اتنا قیام کرتے تھے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، ساری رات جاگتے تھے، ساری رات، آخری عشرے کی ساری رات جاگتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ میں سے کوئی سویا ہوا ہوتا تھا تو اس کو جگاتے رہتے تھے، اٹھو اٹھو عبادت کرو، آخری عشرہ ہے، اٹھو عبادت کرو. اور ہمارا تو میرا خیال ہے ابھی سوٹ بھی درجی کے پاس ہوگا، 3-4 چکر تو ادھر لگانے ہوں گے، کچھ بازاروں میں وقت گزرے گا، کچھ جوتے لینے ہوں گے، کوئی یہ کوئی وہ. یہ ساری چیزیں یہ ثانوی درجہ رکھتی ہیں کہ سنت کے مطابق ہمیں محنت کرنی ہوگی. کھڑے ہو کر عبادت کریں، تھک گئے بیٹھ کر کریں، اور تھک گئے لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کریں. آپ قرآن کی عبادت، قرآن کی تلاوت کریں آپ، اور رات دن آپ جتنا کر سکتے ہیں آخری عشرے میں اپنے آپ کو کھپا دیں آپ. یہ ہے وہ چیز، اس کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. بڑا قیمتی عشرہ ہے. اور آج تو ماشاءاللہ ہم کافی آپس میں دوست احباب مل کر بیٹھے ہوئے ہیں جی، اور اگلے سال کا کوئی پتہ نہیں ہے جی. میں نہیں ہوں گا، آپ میں سے کون ہے کہ کوئی نہیں ہوگا، اس کو ہم یاد کر رہے ہوں گے، یعنی اگر ہم باقی بچے ہوئے ہوں گے تو یاد کر رہے ہوں گے، ورنہ شاید ہمیں کوئی یاد کرے. تو یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے. آخری عشرے کے بارے میں نے عرض کر دی. آج کی جو خصوصاً رات آ رہی ہے وہ 21ویں کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی یہ راتیں ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ ہیں طاق راتیں. تو طاق راتوں میں سے پہلی رات آ رہی ہے. ایک رمضان میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھائی میں نے خواب دیکھا ہے. صحابہ کو متوجہ کیا، میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب میں وہ رات دکھائی گئی ہے، اور اس طریقے سے دکھائی گئی ہے کہ بارش ہوئی ہے، مسجد کی چھت ٹپکی ہے، اور اس وقت فرش کچا تھا. فرمایا میں نے صبح کی نماز پڑھی ہے، اور میں نے جو سجدہ کیا ہے وہ میں نے مٹی اور پانی میں کیا ہے، کیونکہ پانی آ چکا تھا. یہ مجھے دکھایا گیا ہے. اب صحابہ دیکھنے لگے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے دکھایا گیا تھا خواب میں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے غور کیا کہ یہ کون سی رات جا کر بنے گی. فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا
21ویں کی رات تھی، جب صبح ہوئی بارش بھی ہوئی، رات کو بارش بھی ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صبح کی نماز پڑھائی تو سجدہ کیا، تو ہم نے آپ کی پیشانی مبارک پر مٹی اور پانی کے اثرات بھی دیکھے۔ تو یہ آج کی رات جو آ رہی ہے 21ویں کی رات، یہ بھی ان لیلۃ القدر کی راتوں میں سے ہے۔ یہ میں نے آخری عشرے کے بارے میں عرض کر دیا۔